بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ سن 1729 اور 1780 کے درمیان محمد حسن، جو کہ فدوی لاہوری کہلاتے تھے اور بعض لوگ انہیں فدوی دہلوی بھی کہتے تھے، ایک شعر کہا، اور ان کا مجموعہ کلام کہیں نہیں ملتا، بس یہی ایک شعر ملتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: چل سات کے حسرت دل مرحوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ 200-300 سال پرانا یہ شعر تو مشہور نہیں ہو سکا، لیکن رئیس امروہوی نے اسی زمین میں ترمیم کر کے جو نظم کہی، وہ کئی بار کئی انسانوں کی جان لے گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مصرع مشہور ہو گیا: اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1972 میں اردو سندھی کے جھگڑے کے وقت رئیس امروہوی نے یہ نظم کہی تھی، لیکن یہ قصہ پرانا ہے اور اس کا پس منظر اس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس قصے میں راز تھیں، جو ہمارے سامنے کھل کر آ گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ راز آپ کے سامنے افشا کروں، آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ شیئر بھی کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے راضی کریں۔ رئیس امروہوی نے پہلی بار اردو کا جنازہ اس وقت نکالا جب 1952 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا۔ قیام پاکستان کے وقت نہ جانے کس بزرگ مہر نے قائد اعظم کو یہ مشورہ دے دیا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، جبکہ پاکستان کا اکثریتی صوبہ مشرقی بنگال، جسے بعد میں مشرقی پاکستان کہا گیا، وہ تھا بنگالی زبان اور تہذیب و تمدن کا نمونہ۔ دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بنگالی زبان اپنی تہذیب اور تمدن رکھتی ہے۔ قائد اعظم کے اس اعلان پر شیر بنگال مولوی فضل حق گرج پڑے۔ انہوں نے اسی وقت یہ بیان دیا کہ گورنر جنرل یعنی قائد اعظم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ملک کی سرکاری اور قومی زبان کون سی ہوگی، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ بنگال میں اس اعلان کے بعد بے چینی ہو گئی اور بنگال میں مسلم لیگ کا سیاسی طور پر وجود ہی ختم ہو گیا۔ نئی سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، اور انہی میں عوامی مسلم لیگ بھی تھی، جو مختصر ہو کر عوامی لیگ بن گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، جو بعد میں وزیر اعظم بھی ہوئے، انہوں نے قائد اعظم کے اس اعلان کی مسلسل توثیق کی کہ اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے مشرقی صوبے میں بے چینی بڑھتی رہی، احتجاجی جلوس نکلے۔ ان جلوسوں پر پولیس نے فائرنگ کر ڈالی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعات 1952 کے ہیں۔ لسانی کشیدگی اور زبان کا مسئلہ 1951 میں بھڑک اٹھا تھا۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کی زبان کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کے اخبار پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر مالک حمید الحق چودھری تھے، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے۔ انہوں نے اپنے اخبار کے ذریعے یہ مشورہ دیا کہ پاکستان کو دو لسانی یعنی بائی لنگول ملک قرار دیا جائے، لیکن ان کے اخبار کا مشورہ ماننے کے بجائے اس اخبار کے لیے پہلے تو مشکلات پیدا کی گئیں اور بعد میں اسے بند ہی کر دیا گیا۔ اخبار 1952 سے 1954 تک بند رہا۔ جب 19 اپریل 1954 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو اور بنگلہ مساوی طور پر ملک کی قومی زبانیں ہوں گی، تو رئیس امروہوی کو اشتعال آ گیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ نظم لکھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، بلکہ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق کو نہ صرف تیار کر لیا بلکہ ایک جلوس بھی نکالا۔ نظم جنگ اخبار میں شائع ہوئی اور بابائے اردو کی قیادت میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے بہت بڑا مظاہرہ کیا، اور کابینہ کے اس فیصلے کی حمایت کرنے والوں کو غدار قرار دیا گیا۔ رئیس امروہوی اور ان کے ساتھی غداری کا یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے۔ رئیس امروہوی کے اس فیصلے نے بنگالی مسلمانوں میں اردو کے خلاف
نفرت میں مزید اضافہ کیا۔ لیکن وزیر اعظم محمد علی بوگرا اس سیاسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے اور انہوں نے 7 مئی 1954 کو بنگالی کو بھی پاکستان کی قومی زبان قرار دے دیا۔ رئیس امروی اور بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو کو رابطے کی زبان بنانے کے بجائے اسے بنگالی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا اور مفت کی دشمنی مول لی۔ زبان کے فرق کی دراڑ اتنی بڑھی کہ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا زخم ابھی تازہ تھا کہ 1972 میں سندھ اسمبلی میں لسانی بل پیش ہوا اور سندھی کو وزیر اعلیٰ ممتاز علی بھٹو کی جانب سے واحد سرکاری زبان قرار دے دیا گیا۔ اس بار بابائے اردو زندہ نہیں تھے، لیکن رئیس امروی نے ایک بار پھر روزنامہ جنگ کے تمام حاشیوں پر یہ مصرع لکھ کر لگا دیا کہ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ سندھ بھر میں اور کراچی میں مظاہرے شروع ہو گئے، لاہور میں بھی جلوس نکلے۔ کراچی میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، حیدرآباد کے نواب مظفر علی خان اور پروفیسر شاہ فرید الحق بھی مظاہرہ کرنے کے لیے نکل آئے۔ ہمیں ان دانشوروں کی سوچ پر بھی حیرت ہے۔ ان مظاہروں میں بھی گولیاں چلیں اور درجنوں افراد جان سے مارے گئے۔ لیاقت آباد میں شہدائے اردو کے نام سے میدان میں قبریں اور مسجد ہے اور شہر کے کئی علاقوں میں اردو کے لیے آواز بلند ہوتی رہی۔ اردو سندھی کے نام پر مقامی آبادی کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہے، فساد ہوتے رہے اور کراچی یونیورسٹی میں شعبہ سندھی کو آگ لگا دی گئی۔ شہر میں کرفیو کے باوجود فسادات جاری تھے۔ بھٹو صاحب نے فوری طور پر سندھ کا دورہ کیا۔ وہ اس وقت صدر پاکستان تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر گورنر اور وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا، مسئلے کو حل کیا اور چلے گئے۔ لیکن رئیس امروی کی اس نظم نے نفرت کا جو بیج بویا تھا وہ MQM کی شکل میں تناور درخت بن گیا۔ اس وقت دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کا سندھ کے عوام پر بہت اثر تھا۔ وہ چاہتی تو نفرت کے اس سلسلے کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ رئیس امروی نے مقدس شخصیات کی قسم کھا کر کہا تھا کہ ان کی قسم 5 قومیتیں۔ یہ کیا سلسلہ تھا؟ آخر وہ کیوں 5 قومیتیں چاہتے تھے؟ اس کے پیچھے کون کون سی قوتیں کار فرما تھیں؟ اس کا کبھی جائزہ نہیں لیا گیا، اس کا کبھی سراغ نہیں لگایا گیا۔ رئیس امروی اور پاک ہند پریم سبھا کے کیا راز تھے؟ اور کیا رئیس امروی قائد اعظم کے سپاہی تھے یا گاندھی جی کے بھکت؟ یہ نظم کہنے کے بعد کیا رئیس امروی نے کبھی نفاذ اردو کی کوشش کی؟ آخری سوال کا جواب میں پہلے دے دوں۔ رئیس امروی نے ملک میں سرکاری زبان کے طور پر اردو کو رائج کرنے کے لیے کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ البتہ مہاجر سیاست کا راگ خوب الاپا، اپنے ملک میں نفرت کی آگ بھڑکائی، کبھی بنگالیوں کے خلاف اور کبھی سندھیوں کی زبان پر اعتراض، لیکن پریم کی نیا بہائی تو کس کے لیے؟ ہندوؤں کے لیے۔ پاک ہند پریم سبھا بنائی۔ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلنے والی نظم سنتے ہی آپ بھی جذباتی ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ نظم ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اس نظم کو سنتے وقت آپ کو کسی بھی طرح جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اردو آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو بھی اس سے مشتعل ہونے سے گریز کریں، اور اگر مادری زبان ہے تو بھی آپ یہ سوچئے کہ ہمیں کس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا اور اردو کو رابطے کی زبان بنانے کے بجائے نفرت کی زبان کے طور پر ان لوگوں نے پیش کیا۔ اردو کا سندھی سے، پنجابی سے، پشتو سے، بلوچی سے لسانی رشتہ بنانے کے بجائے نفرت اور تعصب کے بیج بوئے گئے۔ کس طرح؟ ملاحظہ کیجئے، یہ نظم روزنامہ جنگ میں پہلی بار 7 مارچ 1952 کو شائع ہوئی تھی۔ یہ پوری نظم پاکستان کے اخبارات میں نہیں شائع ہوئی بلکہ ہندوستان کے رسالے شبستان ڈائجسٹ میں اکتوبر 1972 میں شائع ہوئی، جس پر لکھا تھا: کراچی اور سندھ میں اردو کے خلاف فسادات کے بعد ایک پاکستانی شاعر کا نوحہ۔ رئیس امروی کتنے پاکستانی تھے یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ آئیے پہلے نظم سنتے ہیں۔ کیوں جانے حزیں خطرے موہوم سے نکلے، کیوں نالے حسرت دل مغموم سے نکلے، آنسو نہ کسی دیدے مظلوم سے نکلے، کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اردو کا غم مرگ سبک بھی ہے گراں بھی، ہے شامل ارباب ازا شاہ جہاں بھی، مٹنے کو ہے اسلاف کی عظمت کا نشاں بھی، یہ میت غم دہلی مرحوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اے تاج محل نقش بدیوار ہو غم سے، اے قلعہ شاہی یہ علم پوچھ نہ ہم سے،
اے خاک اود فائدہ کیا شرح ستم سے۔ تحریک یہ مصر و عرب و روم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ سایہ ہو جب اردو کے جنازے پہ ولی کا، ہوں میر تقی میر ساتھ تو ہمراہ ہوں سودا۔ دفنائیں اسے مصحفی و ناسخ و انشا، یہ فعال ہر ایک دفتر منظوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ بس ذوق ہے احباب سے گو ذوق ہے رنجور، اردو معلّہ کے نہ ماتم سے رہیں دور۔ تلقین سر قبر پڑھے مومن مغفور، فریاد دل غالب مرحوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ ہے مرثیہ خواں قوم میں اردو کے بہت کم، کہہ دو کہ انیسس کا لکھیں مرثیہ غم، جنت سے دبیر آ کے پڑھیں نوحہ ماتم۔ یہ چیخ اٹھے دل سے نہ حلقوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اس لاش کو چپکے سے کوئی دفن نہ کر دے، پہلے کوئی سر سید اعظم کو خبر دے، وہ مرد خدا ہم میں نئی روح تو بھر دے، وہ روح کے موجود نہ معدوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اردو کے جنازے پہ یہ سجدہ جو نرالی، صف بستہ ہوں مرحوم کے سب وارث و والی، آزاد و نذیر و شرر و شبلی و حالی، فریاد یہ سب کے دل مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ ڈوبے ہوئے اسرار خودی میں نہ نظر آئیں، اقبال بھی فردوس معلیٰ سے اتر آئیں، اردو کی یہ میت ہے یہ ماتم ہے ادھر آئیں، شکوہ نہ لبے شاعر معصوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اب فاش ہوئی سب پہ بد اقبالی اردو، اردو میں نہ ہو شرح زبوں حالی اردو، سندھی میں لکھو نوحہ پامالی اردو، اور مدح نہ الفاظ نہ مفہوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ خطرہ ہے کہ جو حال کوئی ظلم نہ ڈھائیں، خطرہ ہے کہ جو حال کوئی ظلم نہ ڈھائیں، خدام وطن یہ شان تغافل نہ دکھائیں، اس خاک سے یوں لاشِ اردو کو اٹھائیں، جس طرح کے بلبل قفس بوم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ نوجوان نسل کے لیے شاید اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوں، معانی اس کے انہیں سمجھ میں نہ آتے ہوں، لیکن یہ ایک زہریلی نظم ہے۔ رئیس امروہوی نے دلی کے قلعے اور لکھنؤ کے خاک اور تاج محل کے در و دیوار کا رونا رویا ہے۔ ان تمام مقامات پر جب اردو کا یہ مرثیہ لکھا جا رہا تھا، ہندی کا راج تھا اور اردو کو دیس نکالا دیا جا چکا تھا۔ اس کے خلاف بولنے کی رئیس امروہوی کے اندر کوئی ہمت نہ ہوئی۔ اردو کا نیا نگر لاہور اور کراچی تھا، لیکن جس طرح کلیم میں گارڈن ایسٹ کی جائیداد رئیس امروہوی نے حاصل کی تھی، اس طرح وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اردو بھی ان کے گھر کی لونڈی بن گئی ہے۔ کلیم میں حاصل کی جانے والی جائیداد کی کہانی تو مولانا عبد القدوس بہاری کو معلوم تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں دو بڑے لسانی فسادات کرانے والی یہ نظم رئیس امروہوی کے قلم سے نکلی تھی۔ وہی رئیس امروہوی جن کے قلم سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شان میں کوئی کلام نہ دیکھا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ سنا گیا۔ قومی نغمے تو انہوں نے کمرشل بنیادوں پر بہت لکھے۔ رئیس امروہوی نے سندھ میں صرف سندھی زبان کے سرکاری زبان ہونے کے مسئلے کو دانش مندی سے حل کرنے کے بجائے اسے فسادات کی بنیاد بنا لیا۔ 9 جولائی 1972 کو لیاقت آباد یعنی لالو کھیت میں جلوس پر فائرنگ ہوئی اور جو لوگ اس میں مارے گئے ان کی قبریں الکرم اسکوائر کے ساتھ موجود میدان میں موجود ہیں۔ یہ میدان جامعہ ہمدرد کی ملکیت ہے، لیکن اس پر آج تک ناجائز قبضہ ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز علی بھٹو نے 7 جولائی 1972 کو بل پیش کیا کہ سندھ کی سرکاری دفتری زبان صرف سندھی ہوگی۔ اس دن ہی شہر میں ہنگامے شروع ہو گئے اور کراچی میں کرفیو لگا دیا گیا۔ صدر بھٹو نے سندھ کے نمائندوں کو بلا کر لینگویج بل پر 8 جولائی کو گفتگو کی۔ اسی دن کراچی، حیدرآباد میں احتجاجی مظاہروں میں 12 افراد قتل ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ 9 جولائی کو بھی 2 افراد کو پولیس نے گولی ماری۔ 15 جولائی کو صدر بھٹو نے اردو کو تحفظ دینے کا آرڈیننس جاری کیا اور سندھی کی ترویج کا بل بھی منظور کیا۔ 16 جولائی کو گورنر سندھ نے سندھی کی تعلیم و ترویج کا بل منظور کیا اور کراچی میں امن بحال ہو گیا۔ رئیس امروہوی کے اسی کلام سے پہلے بنگال میں لوگ قتل ہوئے اور پھر کراچی میں اسی کلام نے اپنی خونی پیاس بجھائی۔
قائد اعظم کی تعریف میں شاید ہی کبھی رئیس امروہوی نے کچھ لکھا ہو، لیکن 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کمرشل بنیادوں پر ملی نغمے ضرور کہے، لیکن پاکستان کے قیام کے حوالے سے ان کا یہ شعر بھارت میں بہت مشہور ہے، جو آل انڈیا مسلم لیگ پر شدید ترین طنز ہے۔ قائدین لیگ کی شان مسیحائی تو دیکھ، 10 کروڑ افراد قربانی کا بکرا بن گئے۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کیا غلط بنا؟ حقیقت یہ ہے کہ رئیس امروہوی قائد اعظم کے سپاہی نہیں تھے، گاندھی کے بھکت تھے۔ گاندھی کے قتل کو رئیس امروہوی نے شہادت کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کربلا کے شہداء کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ رئیس امروہوی کا قطع ہے، آہ گاندھی کی شہادت، وہ بھی ایک ہندو کے ہاتھ۔ موت اسے کہتے ہیں جس کا نام ہے شان حیات، معجزہ ایک پستہ قد انسان کا بھارت میں نجات، گوتم گیتا کا ایک اوتار تھی گاندھی کی ذات۔ دوسرے قطعے میں رئیس امروہوی گاندھی کو مسلمانوں سے بھی بڑھ کر بتاتا ہے۔ رئیس کہتا ہے، فقط ہندوستان کیا ایشیا کا ناز اس پر تھا، لنگوٹی باندھ لیکن وقت کے شاہوں سے بڑھ کر تھا، وفا کا، عزم کا، ایثار کا، جرت کا پیکر تھا، وہ ہندو تھا مگر مسلمانوں سے بڑھ کر تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گاندھی کو مافوق الفطرت شخصیت بنانے کے لیے یہ قطع کہا گیا۔ سر اس کا چھو رہا تھا آسمانوں کو، قدم اس کا زمینوں پر گڑا تھا، حقارت سے نہ گاندھی جی کو دیکھ، یہ پستہ قد ہمالہ سے بڑا تھا۔ گاندھی کی شان میں اور بھی قطعے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کو سنانے کے لیے وقت نہیں ہے اور ان کو سنانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ رئیس امروہوی نے کس مضحکہ خیز انداز میں لیاقت علی خان اور قائد اعظم کا ذکر کیا ہے، اور لیاقت علی خان کے قتل پر اس قطعے کی کیا ضرورت تھی، جس کی ہستی زندہ رہنے کا مجسم عزم تھی۔ موت نے اس صاحب ہمت کو جا ہی لیا، قائد اعظم کو کتنا ربط تھا مرحوم سے، صرف چوتھے سال اپنے پاس بلوا ہی لیا۔ یہ خراج عقیدت نہیں بلکہ یہ طنز ہے۔ یہ تو چاول کے چند دانے ہیں جن سے پاکستان کے خلاف نفرت قطرہ قطرہ ٹپک رہی ہے۔ لاہور کو پاکستان کا اسٹالن گراڈ کہا، اسی پاکستان نے اسٹالن گراڈ سینٹ پیٹرز برگ میں تبدیل کر دیا۔ جس سوویت یونین سے رئیس امروہوی مرعوب تھے، اس کا تو سورج ہی ڈوب گیا۔ ظفر اقبال دنیا اخبار میں اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ مجھے رئیس امروہوی کا جملہ نہیں بھولتا، آؤ یار تم بھی اردو تحریک کے اجلاس میں، ہم نے تعمیر پاکستان کے لیے کام کیا تھا، اب تخریب پاکستان کا تماشا بھی دیکھ لو۔ اسی سوچ کے تحت رئیس امروہوی نے پاک ہند پریم سبھا بنائی تھی تاکہ دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے بعد بحر عرب میں بھی ڈبویا جا سکے، لیکن کیا کیا جائے کہ دو قومی نظریہ اب تو خلیج بنگال کی گہرائیوں سے بھی باہر نکل آیا ہے اور بحر عرب سے لے کر خنجراب کی سرحد تک اس کی دھوم ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ نفرت کا سازش کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔